پنجاب میں خاص طور پر خواتین جو تشدد ہے یا خواتین کے خلاف جو ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے، اس کے حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے، کیا پورٹ فولیو ہے اور کیا ہرارکی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس دفعہ پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں، اور آپ نے ان کی تقریر دیکھی بھی ہوئے گی۔ انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ تو خواتین کے لیے محفوظ پنجاب بنانا، بچیوں کے لیے محفوظ پنجاب بنانا ہمارا مشن ہے۔ 2016 میں پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا، جس کے اندر پوری لیجسلیشن ہوئی، جس میں خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد، ڈومیسٹک وائلنس کو ایک کرمنل افینس ڈیل کیا گیا۔ اور اس کے بعد 2017 میں ایک اتھارٹی بنائی گئی، اور یہ میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا۔ اور کیونکہ اس کے بعد جیسے حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ان لوگوں نے خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اب جب مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں، سی ایم بنی، پنجاب کی فرسٹ سی ایم، سو ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے خواتین کو تحفظ دینا۔ تو بیسکلی ہماری اتھارٹی کام کرتی ہے، اگر کسی بھی عورت پہ کوئی تشدد ہو، اگر ان پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، تیزاب کردی ہو، اگر خواتین پہ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو تو وہ PWPA میں رپورٹ کر سکتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بھی قائم ہوا، اور اس کے اندر آپ 15 پہ کال کر کے ڈائریکٹ خواتین اپنی جو کیسز ہیں وہ رپورٹ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب 12 کروڑ یا 14 کروڑ کی آبادی ہے، تو وہاں پہ خواتین کی تعداد بھی یقیناً اگر 50% کے حساب سے لگائی جائے تو کروڑوں میں ہے۔ تو کیا آؤٹ ریچ آپ کی ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ کہیں رحیم گار خان میں بھی کوئی خواتین ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے، خاتون کو کسی جگہ پہ بہاولپور میں مسئلہ ہے، کسی جگہ پہ اٹک میں مسئلہ ہے، تو وہ آپ کیسے رسپانڈ کر پاتے ہیں؟ اور کیا لوکل پولیس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ لحظان رہتا ہے یا آپ کا اپنا نیٹ ورک ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ جب سے میں آئی ہوں تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں وکٹمس کو خود جا کے ملوں۔ میں پنجاب کے سب ڈسٹرکٹس 36 ڈسٹرکٹس میں خود گئی ہوں، میں وکٹمس کو ملی ہوں۔ میرا پہلا کیس ملتان میں ثانیہ زہرا کا تھا، اس سے شروع ہو کے ابھی بھی آپ یہاں سے آنے سے پہلے، میں اس انٹرویو سے پہلے میں ابھی یوحان آباد گئی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کرسچن عورت کے اوپر تیزاب کرتی، میں اس کو اس کے میاں کو 14 ایئرز آف امپریزنمنٹ کی سزا دلوائی۔ تو دیکھیں، جب آپ کی نیت اور ڈٹرمنیشن ہو تو آپ کی آؤٹ ریچ بھی لازمی ہوتی ہے۔ جب آپ کی سی ایم جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں اور ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہو کہ محفوظ پنجاب ہو، تو آپ کی آؤٹ ریچ ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو بالکل پولیس ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی ہے، ہمارا لائزان ہے پولیس کے ساتھ، پروسیکیوشن کے ساتھ، اور ہم خواتین کو سارے سلوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کی FIR درج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ان کو لائرز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن آرڈر دیتے ہیں، ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دارالامان میں وہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو کہیں بھی ان کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اویلیبل ہوتی ہے۔ ہماری اپنی PWPA کی بھی لائن ہے، اس کے علاوہ 15 بھی ہے، اور ہمارا پولیس کے ساتھ ایک شیئر ڈیٹا بیس بھی ہے۔ سو ایوری تھنگ از رپورٹڈ۔ آپ کے جو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں گئی ہیں، ایک بڑی ایفرٹ ہے، آسان نہیں ہے، اور خاص کر کے جب ایسی کمپلینٹس ہوں تو پھر اس کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ لوکل لوگ جو ہے بہت زیادہ ہنڈرنس بھی کریٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہر ضلع میں آپ کا پریزنس ہے ڈپارٹمنٹ کی؟ الحمدللہ ہر ضلع میں ہماری پریزنس ہے۔ ہمارے ہر ضلع میں ایک پروٹیکشن آفیسر ہے، اور وہ ریگولرلی ایوری ڈے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ملتے بھی ہیں، اور میں خود میک شور کرتی ہوں کہ میں وکٹمس کو جا کے ملوں۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں جھنگ میں جب میں
ایک 2.5 سال کی بچی کو ملی جس کے ساتھ ریپ ہوا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان میں بچیوں کو قتل کر کے اس کو سیوسائڈ کا نام دیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی آپ کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور جب آپ نے خواتین کو انصاف دینا ہے تو خواتین کے انصاف کے لیے میں دن رات کام کرتی بھی ہوں. اور جب آپ خود جا کے وکٹم کو ملتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ اتنی وائلنس ہے تو آپ کو اور دل چاہتا ہے کہ آپ جتنا بہتر کر سکو چیزوں سسٹم کو کریں. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو کرمنل ہوتے ہیں، ہیبیچول کرمنل ہے کوئی، یا کوئی گینگسٹر ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو عادت سے مجبور ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وائلنس کریٹ کرتے رکھتے ہیں، تو ان کو نہ کبھی عدالتوں کا ڈر ہوتا ہے نہ پولیس کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ ایک کیس آپ کے پاس آتا ہے تو پھر پراسیکیوشن کا نظام تو وہی ہے، پولیس کا نظام تو وہی ہے، پھر وہ ضمانتیں لے کے یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جاتے ہیں تو دوبارہ نقصان کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اب ایسی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے. جیسے میں نے پنجاب میں ایک ایسٹ کنٹرول بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے جی، اور پاس بھی ہو گیا، اور ابھی اسی کے انڈر ہم نے 14 ایئرز آف امپریزنمنٹ جو ہے وہ دی ہے. ہمارے پاس سب لوگوں کے کرمنل ریکارڈز ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے، پرانے کیا کرائمز کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے انڈر کرائم ریٹ بہت کم ہوا ہے. اور اسپیشلی ہماری پولیس کے KPIs میں یہ شامل ہے کہ خواتین کے کیسز کو ٹاپ پرائیورٹی دینی ہے. تو اس سے بہت جو ہے جرم میں کمی بھی آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آنر کلنگ جیسے چیزوں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ خود مدعی بنتی ہے. ابھی بھی جیسے ایسڈ کا کیس ہے اور ہمیں اگر لگ رہا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں کئی دفعہ ڈر کے کیس واپس لے لیتی ہیں تو ہم اس میں اسٹیٹ خود مدعی بن جاتی ہے. اس میں میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا دوں کہ جہاں خواتین پہ وائلنس ہے، جہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، جہاں بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہے، جہاں تیزاب کردی ہے، اس پہ 0% ٹالرنس ہے. صحیح. لیکن کہیں ایسا موقع تو آیا ہوگا یا ایسی کوئی دشواری آئی ہو کسی کیس کو ہینڈل کرنے میں کہ جہاں آپ کو بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. کئی دفعہ مجھے جیسے ثانیہ زارا کے کیس میں مجھے بڑی اپوزیشن فیس کرنی پڑی، لیکن کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور میرے پہ ایک بہت اہم رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بچی کے ساتھ تشدد ہوا یا کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو یا کسی بچی کا مرڈر ہو تو اس میں آئی ڈیل ود اے ویری اسٹرانگ ہینڈ. اینڈ میں نے یہ سیکھا اپنی لیڈرشپ سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ PMLN از نون فار دس فیکٹ دیٹ خواتین کے اوپر وائلنس یا خواتین پہ تشدد یا خواتین پہ کسی بھی قسم کا جو ہے ابیوز وہ برداشت نہیں کیا جائے. صحیح. اب جیسے کہ آپ خود بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں پنجاب اسمبلی میں، مختلف قسم کے آپ جو ہے وہ قراردادیں بھی جو ہے وہ دیتی ہیں، تو کیا ایسی لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے یا ایسی کوئی لیجسلیشن جو آپ کے ذہن میں ہو تاکہ یہ جو آپ نے جیسے تیزاب گردی کا ذکر کیا اور ایسے کوئی قوانین بنائے جائیں تاکہ یہ چیز کا قلعہ کما ہو سکے؟ جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو چلیں یہ چیزیں مینج ہوتی ہیں، کیا اس کے سدباب کے لیے ہمیں سخت قانون سازی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے قانون سازی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ پنجاب ویمن پروٹیکشن بل بھی دیکھیں تو اس میں بھی اس کی لیجسلیشن از ویری اسٹرانگ. اسی طرح اگر آپ ایسٹ کنٹرول بل دیکھیں تو اس کی بھی لیجسلیشن از ویری اسٹرانگ. تو کہیں جو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن میں ضرور مسئلے آتے ہیں، لیکن جب سے پنجاب حکومت PMLN کی آئی ہے اور اسپیشلی مریم نواز شریف جب CM بنی ہے اور ایک خاتون کا وزیر اعظم ہونا اور بہت سی سینئر منسٹرز کا ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ ہونا، خاتون کا وزیر اعلیٰ ہونا اور سینئر منسٹرز کا خواتین ہونا، اور جتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بھی اب خواتین کو دیکھیں وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں. تو جب آپ کی لیڈرشپ ایک عورت ہے اور وہ عورت بلیو کرتی ہے کہ خواتین کو انصاف دیا جائے، جب وہ کہتی
دیکھتی ہیں کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کا وائلنس میری ریڈ لائن ہے تو آبویسلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کئی دفعہ کمزور ہوتی ہے, لیکن اب ایڈمنسٹریشن کو بہت کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کے وائلنس کے اگینسٹ کوئی سافٹنس نہیں شو. اچھا, ورچوئل پولیس اسٹیشن کا آپ نے ذکر کیا, اس پہ بھی کوئی آپ کو رسپانس بہتر آیا یا اس پروجیکٹ کو بڑھانے کا ہو کہ اس میں تاکہ جو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے اور کمپلینٹ بھی کرتے ہیں, بالکل ان کو کیسے ایکسپینڈ کرنے کے 1-5 جو ہے وہ بالکل آپ کی آئیڈینٹی بھی سامنے نہیں آتی, اور 1-5 ورچوئل پولیس اسٹیشن کے تھرو بہت سی خواتین جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں اور ان کو امیڈیٹ جسٹس ملتا ہے. آپ 1-5 پہ کال کریں اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ کریں اور آپ کو ایسے رسپانس ملے گا, اور یہ پولیس کو پتہ ہے, یہ پولیس کی KPIs میں ہے, اور امیڈیٹ رسپانس ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پینک بٹنس انٹروڈیوس کرائے ہیں. تو خواتین کے تحفظ کے لیے آئی تھنک وہ جو روایتی پولیس کا جو ایک کنسپٹ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے کی طرح کی جی وہ میرا اپنا پرسیپشن پولیس کا بہت فرق تھا, لیکن اب میں نے پولیس کے ساتھ کام کیا ہے تو میرا اتنا پرسیپشن چینج ہوا ہے. وہ ایکچولی دے گو آؤٹ آف دا وے. اب جیسے میں روز کے ایوری ڈے میں وزٹ کرتی ہوں وکٹمس, کبھی ایک دن میں 2-3 وکٹمس کو وزٹ کرتی ہوں. تو جتنی کہ پولیس کوآپریٹ کرتی ہے, جس طرح کی پولیس ہینڈز آن ہے, تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں اور پنجاب میں کرائم ریٹ بہت کم ہے, بہت فرق ہے, اور خواتین پہ جو ہے نا ان کا کرائم ریٹ. اور اس کے علاوہ اب یہ خواتین کو پتہ بھی ہے, وہ کال کر کے رپورٹ بھی کرتی ہیں. پہلے وہ ڈرتی تھیں, اب خواتین رپورٹ کرتی ہیں. اب میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی پتہ ہے, ابھی جو میں جس خاتون کو ملنے گئی ہوں, میں خود گئی ہوں, میں نے خود ایفرٹ کیا. اچھا, انہوں نے آپ کو نو میں آئی میک شیور, میرے پاس جب ڈیٹا آتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ وکٹم ہے, میں خود وکٹمس کے گھر جاتی ہوں. کئی دفعہ وکٹمس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے رسک کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایکسپوز نہ ہوں, تو ان کو جانا, ان کو ملنا میری رسپانسبلٹی اس لیے ہے کیونکہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک بڑا کریجس ڈیسیجن لیا, FIR کرائی ہے. آج جس خاتون سے میں ملی ہوں وہ کرسچن تھی, اور اس نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ FIR کروائی. پہلے اس کے میاں نے اس کو ڈومیسٹک ابیوز کیا, اس کے بعد اس نے اس سے صلح کر لی. اب اس نے کیا کیا, اب اس نے ایسڈ کی بوتل نکال دی اور اس کو منہ پہ اس نے پھینکنے کی کوشش کی, لیکن بچی بچ گئی. تو اب اس کو 14 سال کی امپریزنمنٹ ہو گئی ہے. جب اس طرح کے لوگوں کی مثال بنتی ہے نا, جب خواتین اپنے لیے ڈیسیجن لیتی ہیں, جب اس کریج سے, اس بریوری سے وہ اپنی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ اور اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, تو وہ رول ماڈلز ہیں ساری ہمارے, اور ہم خود میک شور کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچیں.